مقدمہ مصنف انسانیت کی زبوں حالی۔ آج انسانیت جہنم کے کنارے کھڑی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ہمہ گیر تباہی کا خطرہ اس کے سر پر منڈلا رہا ہے، کیونکہ یہ خطرہ تو محض ظاہری علامت ہے، اصل مرض نہیں، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج انسانیت کا دامن ان اقدار حیات سے خالی ہو چکا ہے جن سے اسے نہ صرف صحت مندانہ بالیدگی حاصل ہوتی ہے بلکہ حقیقی ارتقا بھی نصیب ہوتا ہے۔ خود اہل مغرب پر بھی اپنا یہ روحانی افلاس اچھی طرح آشکارا ہو چکا ہے، کیونکہ تہذیب مغرب کے پاس انسانیت کے سامنے پیش کرنے کے لیے آج کوئی صحت مند قدر حیات باقی نہیں ہے، بلکہ اس کے روحانی دیوالا پن کا تو آج یہ حال ہے کہ اسے خود اپنے وجود و بقا کے لیے بھی کوئی ایسی معقول بنیاد یا وجہ جواز نہیں مل رہی جس سے اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے ضمیر اجتماعی ہی کو مطمئن کر سکتی۔ جمہوریت مغرب میں بانجھ ثابت ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے مغرب مشرقی افکار و نظریات اور نظام ہائے حیات کی خوشہ چینی پر مجبور نظر آتا ہے۔ سوشلزم کے پردے میں مشرقی کیمپ کے اقتصادی تصورات کو جس طرح مغرب میں اپنایا جا رہا ہے وہ اس کی ایک نمایاں مثال ہے۔ دوسری طرف خود مشرقی کیمپ کا حال بھی پتلا ہے۔ مشرق کے اجتماعی نظریات کو لیجئے، ان میں مارکسزم پیش ہے۔ یہ نظریہ شروع میں مشرقی دنیا بلکہ خود اہل مغرب کی ایک کثیر تعداد کو بھی اپنی جانب کھینچنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کی کامیابی کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ محض ایک نظام ہی نہ تھا بلکہ اس پر عقیدے کی چھاپ بھی لگی ہوئی تھی، مگر اب مارکسزم بھی فکری اعتبار سے مات کھا چکا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اب یہ ایک ایسی ریاست کا نظام بن کر رہ گیا ہے جسے مارکسزم سے دور کا واسطہ بھی نہیں، تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ بحیثیت مجموعی یہ نظریہ انسانی فطرت کی ضد واقع ہوا ہے اور انسانی فطرت کے تقاضوں سے متحارب ہے۔ یہ صرف خستہ اور زبوں ماحول ہی میں پھل پھول سکتا ہے، یا پھر اس کے لیے وہ ماحول سازگار ہوتا ہے جو طویل عرصے تک ڈکٹیٹرشپ کو برداشت کرتے کرتے اس سے مانوس ہو چکا ہو۔ لیکن اب تو اس طرح کے پامال اور بے جان ماحول میں بھی اس کا مادہ پرستانہ اقتصادی تجربہ ناکام ثابت ہو رہا ہے، حالانکہ یہی وہ واحد پہلو ہے جس پر اس کی پوری عمارت قائم ہے اور جس پر اسے ناز ہے۔ روس اشتراکی نظام کے علمبردار ملکوں کا سرخیل ہے، مگر اس کی غذائی پیداوار روز بروز گھٹتی جا رہی ہے۔ حالانکہ زار کے عہد میں بھی روس فاضل اناج پیدا کرتا رہا ہے، مگر اب وہ باہر سے اناج درآمد کر رہا ہے اور روٹی حاصل کرنے کے لیے اپنے سونے کے محفوظ ذخائر تک بیچ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اجتماعی کاشت کا نظام یکسر ناکام ہو چکا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ نظام جو انسانی فطرت کے سراسر خلاف ہے اپنے ہاتھوں شکست کھا چکا۔ قیادت نو کی ضرورت۔ ان حالات کی روشنی میں یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ انسانیت اب ایک نئی قیادت کی محتاج ہے۔ اب تک انسانیت کی یہ قیادت اہل مغرب کے ہاتھ میں تھی، مگر اب یہ قیادت روبہ زوال ہے، اور جیسا کہ ہم اوپر عرض کر چکے ہیں، اس قیادت کے زوال کا یہ سبب نہیں ہے کہ مغربی تہذیب مادی لحاظ سے مفلس ہو چکی ہے یا اقتصادی اور عسکری اعتبار سے مزمحل ہو گئی ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مغربی انسان ان زندگی بخش اقدار سے محروم ہو چکا ہے جن کی بدولت وہ قیادت کے منصب پر فائز رہ سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب تاریخ کے اس سٹیج پر اس کا رول تمام ہو چکا ہے اور ایک ایسی قیادت کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی ہے جو ایک طرف یورپ کی تخلیقی ذہانت کے نتیجے میں حاصل ہونے والی مادی ترقی کی حفاظت کر سکے اور اسے مزید نشوونما دے سکے، اور دوسری طرف انسانیت کو ایسی اعلیٰ اور اکمل اقدار حیات بھی عطا کر سکے جس سے انسانی علم اب تک ناآشنا رہا ہے، اور ساتھ ہی انسانیت کو ایک ایسے طریقے زندگی سے بھی روشناس کرا سکے
جو انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہو، مثبت اور تعمیری ہو اور حقیقت پسندانہ ہو۔ یہ حیات آفرین اقدار اور منفرد نظام حیات صرف اسلام کے پاس ہے۔ اسلام کے سوا کسی اور ماخذ سے اس کی جستجو لا حاصل ہے۔ علمی ترقی کی تحریک بھی اب اپنی افادیت کھو چکی ہے۔ اس تحریک کا آغاز 16ویں صدی عیسوی میں علمی بیداری کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ 18ویں اور 19ویں صدی اس کا زمانہ عروج تھا، مگر اب اس کے پاس بھی کوئی سرمایہ حیات باقی نہیں رہا ہے۔ تمام وطنی اور قومی نظریات جو اس دور میں نمودار ہوئے اور وہ تمام اجتماعی تحریکیں جو ان نظریات کی بدولت برپا ہوئیں، ان کے پاس بھی اب کوئی نیا حربہ باقی نہیں رہا ہے۔ الغرض ایک ایک کر کے تمام انفرادی اور اجتماعی نظریات اپنی ناکامی کا اعلان کر چکے ہیں۔ اسلام کی باری اس انتہائی نازک، ہوش ربا اور اضطراب انگیز مرحلے میں تاریخ کے اسٹیج پر اب اسلام اور امت مسلمہ کی باری آئی ہے۔ اسلام موجودہ مادی ایجادات کا مخالف نہیں ہے، بلکہ وہ تو مادی ترقی کو انسان کا فرض اولین قرار دیتا ہے۔ زمین پر نیابت الہی کے منصب پر فائز ہونے کے بعد پہلے دن ہی سے اسے جتا دیا تھا کہ مادی ترقی کا حصول اس کا فرض اولین ہے۔ چنانچہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اسلام چند مخصوص شرائط کے تحت مادی جدوجہد کو عبادت الہی کا درجہ دیتا ہے اور اسے تخلیق انسانی کی غرض و غایت کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ تصور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جس مقصد کے لیے اٹھایا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ اپنے اس مقصد وجود کو پورا کرے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم دنیا میں وہ بہترین گروہ ہو جسے انسانوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ اور رسول تم پر گواہ ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143۔ اسلام اپنا رول کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اسلام اپنا رول اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا جب تک وہ ایک معاشرے کی صورت میں جلوہ گر نہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں اپنا صحیح رول ادا کرنے کے لیے اسلام کے لیے ایک امت اور قوم کی شکل اختیار کرنا ناگزیر ہے۔ دنیا نے کسی دور میں اور بالخصوص دور حاضر میں کبھی ایسے خالی خولی نظریے پر کان نہیں دھرا جس کا عملی مظہر اسے جیتی جاگتی سوسائٹی میں نظر نہ آئے۔ اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کا وجود کئی صدیوں سے معدوم ہو چکا ہے، کیونکہ امت مسلمہ کسی ملک کا نام نہیں ہے جہاں اسلام بستا رہا ہے، اور نہ کسی قوم سے عبارت ہے جس کے آباء و اجداد تاریخ کے کسی دور میں اسلامی نظام کے سائے میں زندگی گزارتے رہے ہیں، بلکہ یہ اس انسانی جماعت کا نام ہے جس کے طور طریق، افکار و نظریات، قوانین و ضوابط، اقدار اور معیار رد و قبول سب کے سوتے اسلامی نظام کے منبع سے پھوٹتے ہیں۔ ان اوصاف و امتیازات کی حامل امت مسلمہ اسی لمحے سے نہان خانہ عدم کی نظر ہو چکی ہے جس لمحہ روئے زمین پر شریعت الہی کے تحت حکمرانی اور جہاں بانی کا فریضہ معطل ہوا ہے۔ لیکن اگر اسلام کو دوبارہ وہ کردار ادا کرنا ہے جس کے لیے آج انسانیت چشم برا ہے، تو ناگزیر ہے کہ پہلے امت مسلمہ کے اصل وجود کو بحال کیا جائے اور اس امت مسلمہ کو ازسر نو زندہ کیا جائے جس پر کئی نسلوں کا ملبہ پڑا ہوا ہے، جو غلط نظریات کے انباروں میں دبی پڑی ہے، جو خود ساختہ اقدار و روایات کے اندر مدفون ہے، اور جو ان باطل قوانین و دساتیر کے ڈھیروں میں پنہاں ہے
جن کا اسلام اور اسلام کے طریقہ حیات سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اب تک اس خام خیالی میں مبتلا ہے کہ اس کا وجود قائم اور دائم ہے اور نام نہاد عالم اسلامی اس کا مسکن ہے۔ میں اس بات سے بے خبر نہیں ہوں کہ تجدید و احیاء کی کوشش اور حصول قیادت کے درمیان بڑا طویل فاصلہ ہے۔ ادھر امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے اصل وجود کو عرصہ طویل سے فراموش کر چکی ہے اور تاریخ کے اسٹیج سے رخصت ہوئے اسے زمانہ دراز گزر چکا ہے۔ غیر حاضری کے اس طویل و وقفے میں انسانی قیادت کے منصب پر مختلف نظریات و قوانین، اقوام اور کچھ اور روایات قابض پائی گئی ہیں۔ یہی وہ دور تھا جس میں یورپ کے عبقری ذہن نے سائنس، کلچر، قانون اور مادی پیداوار کے میدان میں وہ حیرت ناک کارنامے سر انجام دیے جس کے باعث اب انسانیت مادی ترقی اور ایجادات کے نقطہ عروج پر پہنچ چکی ہے۔ چنانچہ ان کمالات پر یا ان کمالات کے موجدین پر بآسانی انگلی نہیں دھری جا سکتی، خصوصاً اس حالت میں جب کہ وہ خطہ زمین بھی جسے دنیا اسلام کے نام سے پکارا جاتا ہے ان ایجادات سے قریب قریب خالی ہے۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود اسلام کا احیاء نہایت ضروری ہے۔ احیاء اسلام کی ابتدائی کوشش اور حصول امامت کے درمیان خواہ کتنی ہی لمبی مسافت حائل ہو اور خواہ کتنی ہی گھاٹیاں سد راہ ہوں، احیاء اسلام کی تحریک سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو اس راہ میں پہلا قدم ہے اور ناگزیر مرحلہ۔ امامت عالم کے لیے ناگزیر صلاحیت کیا ہے؟ ہمیں اپنا کام علی وجہ البصیرت کرنے کے لیے متعین طور پر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا صلاحیتیں ہیں جن کی بنا پر امت مسلمہ امامت عالم کا فریضہ ادا کر سکتی ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم تجدید و احیاء کے پہلے ہی مرحلے میں ان صلاحیتوں کی تفصیل اور تشخیص میں کسی غلطی کا شکار نہ ہو جائیں۔ امت مسلمہ آج اس بات پر نہ قادر ہے اور نہ اس سے یہ مطلوب ہے کہ وہ انسانیت کے سامنے مادی ایجادات کے میدان میں ایسے خارق عادت کا مظاہرہ کرے جس کی وجہ سے اس کے آگے انسانوں کی گردنیں جھک جائیں اور یوں اپنی اس مادی ترقی کی بدولت وہ ایک بار پھر اپنی عالمی قیادت کا سکہ منوا لے۔ یورپ کا عبقری دماغ اس دوڑ میں بہت آگے جا چکا ہے اور کم از کم آئندہ چند صدیوں تک اس امر کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ یورپ کی مادی ترقی کا جواب دیا جا سکے یا اس پر تفوق حاصل کیا جا سکے۔ لہٰذا ہمیں کسی دوسری صلاحیت کی ضرورت ہے، ایسی صلاحیت جس سے تہذیب حاضر آری ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مادی ترقی کے پہلو کو سرے سے نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ اس معاملے میں بھی پوری جانفشانی اور جدوجہد لازم ہے، لیکن اس نقطۂ نظر سے نہیں کہ ہمارے نزدیک موجودہ مرحلے میں یہ انسانی قیادت کے حصول کے لیے کوئی ناگزیر صلاحیت ہے، بلکہ اس نقطۂ نظر سے کہ یہ ہمارے وجود و بقا کی ایک ناگزیر شرط ہے، اور خود اسلام جو انسان کو خلافت ارضی کا وارث قرار دیتا ہے اور چند مخصوص شرائط کے تحت کار خلافت کو عبادت الہی اور تخلیق انسانی کی غرض و غایت خیال کرتا ہے، مادی ترقی کو ہم پر لازم ٹھہراتا ہے۔ انسانی قیادت کے حصول کے لیے مادی ترقی کے علاوہ کوئی اور صلاحیت درکار ہے، اور یہ صلاحیت صرف وہ عقیدہ اور نظام زندگی ہو سکتا ہے جو انسانیت کو ایک طرف یہ موقع دے کہ وہ مادی کمالات کا تحفظ کرے اور دوسری طرف وہ انسانی فطرت کی ضروریات اور تقاضے ایک نئے نقطۂ نظر کے تحت اس تم تراک کے ساتھ پورا کرے جس طرح موجودہ مادی ذہن نے پورا کیا ہے۔ اور پھر یہ عقیدہ اور نظام حیات عملاً ایک انسانی معاشرے کی شکل اختیار کرے یا باللفاظ دیگر ایک مسلم معاشرہ اس کا نمائندہ ہو۔ عہد حاضر کی جاہلیت۔ موجودہ انسانی زندگی کی بنیادیں اور ضابطے
جس اصل اور منبع سے ماخوذ ہیں، اس کی روح سے اگر دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ آج ساری دنیا جاہلیت میں ڈوبی ہوئی ہے، اور جاہلیت بھی اس رنگ ڈھنگ کی ہے کہ یہ حیرت انگیزی مادی سہولتیں اور آسائشیں اور بلند پایہ ایجادات بھی اس کی قباحتوں کو کم یا ہلکا نہیں کر سکتی۔ اس جاہلیت کا کثر جس بنیاد پر قائم ہے وہ ہے اس زمین پر خدا کے اقتدار اعلیٰ پر دست درازی اور حاکمیت، جو الوہیت کی مخصوص صفت ہے، اس سے بغاوت۔ چنانچہ اس جاہلیت نے حاکمیت کی باغ ڈور انسان کے ہاتھ میں دے رکھی ہے، اور بعض انسانوں کو بعض دوسرے انسانوں کے لیے ارباب من دون اللہ کا مقام دے رکھا ہے، اس سیدھی سادی اور ابتدائی صورت میں نہیں جس سے قدیم جاہلیت آشنا تھی، بلکہ اس تنتنے اور دعوے کے ساتھ کہ انسانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ خود افکار و اقدار کی تخلیق کریں، شرائع و قوانین وضع کریں اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے لیے جو چاہیں نظام تجویز کریں، اور اس سلسلے میں انہیں یہ معلوم کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے کیا نظام اور لائحہ عمل تجویز کیا ہے، کیا ہدایت نازل کی ہے اور کس صورت میں نازل کی ہے۔ اس باغیانہ انسانی اقتدار اور بے لگام تصور حاکمیت کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ خلق اللہ ظلم و جارحیت کی چکی میں پس رہی ہے۔ چنانچہ اشتراکی نظاموں کے زیر سایہ انسانیت کی جو تذلیل ہو رہی ہے، یا سرمایہ دارانہ نظاموں کے دائرے میں سرمایہ پرستی اور جول ارزی کے افریت نے افراد و اقوام پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑ رکھے ہیں، وہ دراصل اسی بغاوت کا ایک شاخسانہ ہے جو زمین پر خداوند تعالیٰ کے اقتدار کے مقابلے میں دکھائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو تکریم اور شرف عطا کیا ہے، انسان اسے خود اپنے ہاتھوں پامال کر کے نتائج بد سے دوچار ہے۔ اسلام اور جاہلیت کا اصل اختلاف۔ اس بارے میں صرف اسلامی نظریہ حیات ہی منفرد خصوصیت کا علم بردار ہے۔ اسلامی نظام حیات کے سوا آپ جس نظام کو بھی لیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں انسان دوسرے انسانوں کی کسی شکل میں عبودیت کرتا نظر آتا ہے۔ صرف اسلام ہی ایک ایسا نظام حیات ہے جس میں انسان اپنے ہی جیسے دوسرے انسان کی عبودیت سے آزاد ہو کر صرف خدائے واحد کی عبودیت اور بندگی کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے، صرف اللہ کی بارگاہ سے رشد و ہدایت کی روشنی حاصل کرتا ہے اور اسی کے آگے سر افگندہ ہوتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں اسلام اور غیر اسلامی طرز حیات کی راہیں جدا جدا ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے وہ نیا اور نرالا تصور زندگی جسے ہم انسانیت کی خدمت میں آج پیش کر سکتے ہیں۔ یہ تصور انسانی زندگی کے تمام عملی پہلوؤں پر گہرے اثرات ڈالتا ہے۔ یہی وہ نادر خزانہ ہے جس سے آج انسانیت محروم ہے، اس لیے کہ مغربی تہذیب اس سلسلے میں بانجھ ہے، اور یورپ کی حیران کن تخلیقی صلاحیتیں بھی، خواہ وہ مغربی یورپ ہو یا مشرقی یورپ، اس خزانے تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ بات ہم پورے دعوے سے کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے نظام حیات کے داعی ہیں جو نہایت درجہ کمال اور ہر لحاظ سے منفرد اور ممتاز ہے۔ پوری نوع انسانی ایسے گنجے گراں مایا سے خالی ہے۔ دیگر مادی مصنوعات کی طرح وہ اسے پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتی، لیکن جیسا کہ ہم نے اوپر عرض کیا ہے، اس نظام نو کی خوبی اس وقت تک نمایاں نہیں ہو سکتی جب تک اسے عمل کے قالب میں نہ ڈھالا جائے گا۔ بس یہ ضروری ہے کہ ایک امت عملاً اپنی زندگی اس کے مطابق استوار کر کے دکھائے۔ اس مقصد کو بروئے کار لانے کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایک اسلامی ملک میں احیاء دین کی مہم کی طرح چلائی جائے۔ احیاء نو کی یہی وہ ناگزیر کوشش ہے جو طویل یا مختصر مسافت کے بعد بالآخر انسانی امامت و قیادت کے قبضے پر منتج ہوگی۔ احیاء دین کا کام کیسے ہو؟
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احیاء اسلام کی مہم کا آغاز کس طرح ہو؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ پہلے ایک ہراول دستہ وجود میں آئے جو اس کار عظیم کا عزم صمیم لے کر اٹھے اور پھر مسلسل منزل کی طرف پیش قدمی کرتا چلا جائے اور جاہلیت کے اس بے کراں سمندر کو چیرتا ہوا آگے کی جانب رواں دواں رہے جس کی لپیٹ میں پوری دنیا آ چکی ہے۔ وہ اپنے سفر کے دوران میں اس ہمہ گیر جاہلیت سے یک گونا الگ تھلگ بھی رہے اور یک گونا وابستہ بھی۔ یہ ہراول دستہ جس منزل تک پہنچنا چاہتا ہے ضروری ہے کہ اسے اپنے راستے کے نقوش اور سنگھائے میل پوری طرح معلوم ہوں، جنہیں دیکھ کر وہ اپنی مہم کے مزاج و طبیعت، اپنے فرض کی حقیقت و اہمیت، اپنے مقصد کی کنا اور اس سفر طویل کا نقطۂ آغاز پہچان سکے۔ نہ صرف یہ بلکہ اسے یہ بھی شعور حاصل ہونا ضروری ہے کہ اس عالمگیر جاہلیت کے مقابلے میں اس کا موقف کیا ہے، کس کس پہلو میں وہ دوسرے انسانوں سے ملے اور کس کس مقام پر ان سے جدا ہو، وہ خود کن خوبیوں اور صلاحیتوں کا حامل ہے اور ارد گرد کی جاہلیت کن کن خصوصیات و خصائل سے مسلح اور لیس ہے۔ نیز وہ اہل جاہلیت کو کیسے اسلام کی زبان میں خطاب کرے اور کن کن مسائل و مباحث میں خطاب کرے، اور پھر اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ان تمام امور میں کہاں سے اور کیسے رہنمائی حاصل کرے۔ ان نقوش راہ اور سنگھائے میل کا تعین اور تشخص اسلامی عقیدے کے ماخذ اولین کی روشنی میں ہوگا۔ ماخذ اولین سے ہماری مراد قرآن کریم ہے۔ اس کتاب کی بنیادی تعلیمات ان نقوش راہ کی نشاندہی کریں گی، یا پھر وہ تصور اس بارے میں رہنمائی کرے گا جو قرآن کریم نے اس پاکیزہ و برگزیدہ جماعت کے دلوں پر نقش کر دیا تھا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنی حکمت و قدرت کے مہیر العقول کرشمے دکھائے، اور ایک مرتبہ تو اس جماعت نے تاریخ انسانی کا دھارا بدل کر اس رخ پر موڑ دیا جو مشیت خداوندی کو مطلوب و مقصود تھا۔ حقیقت منتظر۔ اسی ہراول دستے کے لیے جسے میں حقیقت منتظر سمجھتا ہوں میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کے 4 ابواب میری تفسیر فی ظلال القرآن سے ماخوذ ہیں، جن میں میں نے موضوع کی رعایت سے کچھ ترمیم و اضافہ کر دیا ہے۔ اس مقدمے کے علاوہ بقیہ 8 ابواب میں نے مختلف اوقات میں قلم بند کر دیے ہیں۔ قرآن حکیم کے پیش کردہ ربانی نظریہ حیات پر غور و فکر کے دوران میں مختلف اوقات میں مجھ پر جو حقائق منکشف ہوئے وہ میں نے ان ابواب میں سپرد قلم کر دیے ہیں۔ یہ خیالات بظاہر بے جوڑ اور منتشر معلوم ہوں گے، مگر ایک بات ان سب میں مشترک ملے گی، اور وہ یہ کہ یہ خیالات معلم فی الطریق ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ہر راستے کی علامات کا یہی حال ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ گزارشات معلم فی الطریق کی پہلی قسط ہیں، اور امید ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کتاب کو پیش کرنے کی توفیق دی ہے، اس موضوع پر اور بھی چند مجموعے پیش کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ باب اول، قرآن کی تیار کردہ لاسانی نسل۔ اسلام کے نام لیواؤں کو تاریخ اسلام کا ایک نمایاں پہلو خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ پہلو دعوت کے طریقہ کار اور رجحان پر نہایت گہرا اور فیصلہ کن اثر ڈالتا دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ دعوت اسلامی کے علم بردار خواہ کسی ملک اور زمانے سے تعلق رکھتے ہوں اس پہلو پر زیادہ سے زیادہ غور کریں۔ یہ پہلو اس حقیقت کا ترجمان ہے کہ دعوت اسلامی نے ایک زمانے میں ایسی انسانی نسل تیار کی تھی جس کی مثال پورے اسلامی تاریخ بلکہ پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس نسل سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ اس نسل کے بعد تاریخی ادوار میں دعوت اسلامی کے ہاتھوں اس طرز اور کردار کی جمعیت پھر وجود میں نہیں آئی ہے، اگرچہ تاریخ کے ہر دور میں اس کردار کے افراد
تو بلا شبہ پائے گئے ہیں، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک ہی خطے میں بڑی تعداد میں اس طرز اور کردار کے لوگ جمع ہو گئے ہوں، جس طرح اسلام کے اولین دور میں جمع ہوئے۔ یہ ایک ایسی بدیہی حقیقت ہے جس کا ثبوت تاریخ کے صفحات سے ملتا ہے، اور اس کی تہ میں ایک خاص راز پنہاں ہے۔ ہمیں اس بدیہی حقیقت کا بنظر غائر مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ اس راز تک رسائی حاصل کر سکیں۔ صحابہ کرام کے بعد ایسی لاسانی جمعیت کیوں وجود میں نہ آئی؟ اسلام کی دعوت و ہدایت جس کتاب میں موجود ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس کتاب کو پیش کرنے والی ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و احادیث اور سیرت پاک آج بھی اسی طرح ہماری نگاہوں کے سامنے ہے جس طرح وہ اس پہلی اسلامی جمعیت کی نگاہوں کے سامنے تھی، جس کا تاریخ کے اسٹیج پر دوبارہ اعادہ نہ ہو سکا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس جمعیت کے قائد تھے، اور اب یہ صورتحال نہیں ہے۔ لیکن کیا یہی فرق اسلام کی مثالی تنظیم کے دوبارہ وجود میں نہ آنے کا سبب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اگر دعوت اسلامی کے قیام اور بارآور ہونے کے لیے حتمی اور ناگزیر ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہرگز عالمگیر دعوت اور پوری انسانیت کا دین نہ قرار دیا ہوتا، اور نہ اسے انسانیت کے لیے آخری پیغام کی حیثیت دی ہوتی، اور نہ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے معاملات و مسائل کی اصلاح کی ذمہ داری قیامت تک کے لیے اس کے سپرد کی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، اس لیے وہ علیم و خبیر جانتا ہے کہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی برپا ہو سکتا ہے اور اپنے ثمرات سے انسانیت کو بہراور کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس دعوت کو جب 23 سال گزر گئے اور وہ اوج کمال تک پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جوار رحمت میں طلب فرما لیا، اور آپ کے بعد اس دین کو زمانہ آخر تک کے لیے جاری و ساری کر دیا۔ بس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی کا نگاہوں سے اوجھل ہو جانا معیاری اسلامی جمعیت کے فقدان کا باعث نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس کی پہلی وجہ تو پھر ہمیں اس کا کوئی اور سبب تلاش کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمیں اس چشمہ صافی پر بھی نگاہ ڈال لینی چاہیے جس سے پہلی اسلامی نسل نے اسلام کا فہم و شعور حاصل کیا۔ شاید اس کے اندر ہی کوئی تغیر واقع ہو چکا ہو۔ اس طریقہ کار کا بھی جائزہ لے لینا چاہیے جس کے مطابق اس نے تربیت حاصل کی۔ ممکن ہے اس میں تبدیلیوں نے راہ پا لی ہو۔ جس چشمے سے صحابہ کرام کی عظیم المرتبت جماعت نے اسلام کا فہم حاصل کیا وہ صرف قرآن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تعلیمات اس چشمے سے پھوٹنے والے سوتے تھے۔ چنانچہ جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دریافت کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ الغرض صرف قرآن حکیم ہی وہ واحد سرچشمہ تھا جس سے صحابہ کرام سیراب ہوتے تھے۔ یہی وہ سانچہ تھا جس میں وہ اپنی زندگیوں کو ڈھالتے تھے، اسی سے وہ اکتساب فیض کرتے تھے۔ صرف قرآن پر ان کا اکتفا کر لینا اس وجہ سے نہ تھا کہ اس وقت دنیا میں کسی اور تہذیب و تمدن اور ثقافت کے آثار موجود نہ تھے، علمی تحقیقات اور سائنسی کمالات کا وجود ناپید تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام مظاہر گوناگوں شکلوں میں موجود تھے۔ مثلاً رومی تہذیب موجود تھی، رومی علم و حکمت اور رومی قانون و نظام کا ڈنکا بج رہا تھا جو آج بھی یورپ کی تہذیب کی بنیاد ہے، یا کم از کم موجودہ یورپ اس کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ یونانی تہذیب کا ترکہ بھی منطق و فلسفے اور ادب و فن کے رنگ میں موجود تھا جو آج تک مغرب کے فکر و نظر کا مرجع ہے۔ عجمی تہذیب و تمدن
عجم کا آرٹ، اس کی شاعری، اس کا روایتی ادب اور اس کے عقائد اور نظام ہائے حکومت کا غلغلہ تھا۔ اور بھی کئی تہذیبیں جزیرۃ العرب کے قریب یا دور پائی جاتی تھیں، مثلاً ہندی تہذیب اور چینی تہذیب۔ رومی اور عجمی دونوں تہذیبوں کے دھارے جزیرۃ العرب کے ساتھ ساتھ شمال اور جنوب میں بہہ رہے تھے۔ مزید برآں یہودی اور مسیحی آبادیاں خود جزیرۃ العرب کے وسط میں موجود تھیں۔ لہٰذا ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ صحابہ کرام پہلی اسلامی نسل کا صرف کتاب الہی پر اکتفا کرنا اور فہم دین کی خاطر کسی اور چشمے سے رجوع نہ کرنا فکر و نظر کے جمود اور تہذیب و تمدن سے بیگانگی کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے اور طے کردہ طریقہ کار کی بنا پر تھا۔ اس امر کی دلیل خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل سے ملتی ہے۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کے چند اوراق دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ناراض ہوئے اور فرمایا، اللہ کی قسم، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج تمہارے اندر موجود ہوتے تو میری ہی اطاعت کرتے۔ اس واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادتاً اسلام کی اس اولین نسل کو، جو ابھی دور تعمیر سے گزر رہی تھی، صرف ایک ہی چشمے سے اکتساب فیض کرنے پر محدود رکھا، اور وہ تھا قرآن حکیم۔ آپ کا منشا یہ تھا کہ اس جماعت کے دل صرف کتاب اللہ ہی کے لیے خالص ہو جائیں اور اسی کے پیش کردہ نظام حیات کے مطابق اپنے حالات کی اصلاح کریں۔ اس لیے جناب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر غضب آلود ہو گئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی بجائے ایک دوسرے ماخذ کی طرف مائل ہیں۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی لاسانی نسل تیار کرنا چاہتے تھے جس کا دل و دماغ نہایت پاکیزہ اور مطہر ہو، جس کا احساس و شعور انتہائی صاف و شفاف ہو، اور جس کی تعمیر میں قرآن کے طریقہ تربیت و تعلیم کے سوا کسی دوسرے طریقے کو دخل نہ ہو۔ یہ نسل یا جمعیت تاریخ میں لاسانی اور یکتا تنظیم سمجھی گئی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے دین کے فہم اور تربیت کا اکتساب صرف ایک ہی ماخذ سے کیا، مگر بعد کے ادوار میں یہ صورت پیش آئی کہ اس چشمے کے اندر اور بھی متعدد چشموں کی آمیزش ہو گئی۔ بعد کی نسلوں نے جس چشمے سے اخذ و اکتساب کیا، اس کا حال یہ تھا کہ اس میں یونانی فلسفہ و منطق، قدیم عجمی قصے کہانیاں، اسرائیلیات، مسیحی الہیات اور دوسرے مذاہب اور تمدنوں کے بچے کچھ آثار مخلوط ہو چکے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم کی تعبیرات پر ان تمام چیزوں کا عکس پڑا۔ علم الکلام ان سے متاثر ہوا۔ فقہ اور اصول فقہ ان کے دخل سے نہ بچ سکے۔ نسل اولین کے بعد جتنی نسلیں اٹھیں وہ اسی مخلوط چشمے سے اکتساب و استفادہ کرتی رہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام جیسی کامل و خالص حیت اجتماعیہ دوبارہ منصۂ ظہور پر نہ آ سکی۔ اور ہم یہ بات کسی شک و شبے کے بغیر کہتے ہیں کہ بعد کی نسلوں اور اسلام کی پہلی یکتا و ممتاز جمعیت میں جو نمایاں اختلاف نظر آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بعد میں اسلام کے اولین منبع رشد و ہدایت میں ان مختلف ماخذ اور گناگوں چشموں کا اختلاط ہو گیا جن میں سے بعض کی جانب ہم اوپر اشارہ کر آئے ہیں۔ دوسری وجہ، اس فرق کو پیدا کرنے میں ایک اور اساسی عامل بھی کار فرما رہا ہے۔ صحابہ کرام نے قرآن سے اکتساب فیض کا جو طریقہ اختیار کیا تھا، بعد کے ادوار میں اس میں بھی تبدیلی رونما ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت اور اس میں تدبر اس غرض کے لیے نہیں کرتے تھے کہ اپنی معلومات کو بڑھائیں یا ادبی ذوق کو تسکین دیں یا ذہنی تفریح کا سامان مہیا کریں۔ ان حضرات میں سے کوئی فرد بھی کبھی اس غرض کے لیے قرآن نہیں سیکھتا تھا کہ وہ اپنی معلومات عامہ کا دائرہ وسیع کرنا چاہتا ہے، علمی اور قانونی رموز و مسائل میں اپنے سابقہ علم کے اندر اضافہ کرنا چاہتا ہے، یا کسی پہلو سے اپنی علمی کسر کو پورا کرنا چاہتا ہے،
بلکہ وہ قرآن کی طرف اس لیے رجوع کرتا تھا تاکہ وہ یہ معلوم کرے کہ اس کی انفرادی زندگی کے بارے میں مالک الملک نے کیا ہدایات دی ہیں۔ جس معاشرے کے اندر وہ سانس لے رہا ہے اس کی اجتماعی زندگی کے لیے کیا احکام ہیں، اس مخصوص نظام حیات کے بارے میں جس کا وہ اور اس کی جماعت علم بردار ہے پروردگار عالم کی طرف سے کیا تفصیلات دی گئی ہیں۔ اس برگزیدہ جماعت کا ہر فرد میدان جنگ میں لڑنے والے سپاہی کی مانند اللہ کے احکام موصول ہوتے ہی ان پر بلا چون و چرا کاربند ہو جاتا تھا۔ وہ ایک ہی نشست میں قرآن حکیم کی کئی صورتیں نہیں پڑھ ڈالتے تھے۔ اسے احساس تھا کہ اس طرح ان کے کندھوں پر یکدم بہت سے فرائض اور ذمہ داریوں کا بوجھ آ پڑے گا۔ وہ زیادہ سے زیادہ 10 آیات کی تلاوت کرتا، انہیں حفظ کرتا اور انہیں عملی زندگی پر نافذ کرتا ہے۔ اس طریقہ تعلیم کی تفصیل ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے ملتی ہے۔ احکام خداوندی کی تعمیل کے اس احساس نے ان حضرات پر نہ صرف روحانی لذت و تسکین کے بے شمار افق واہ کر دیے بلکہ علم و عرفان کی بے شمار راہیں بھی ان پر کھول دیں۔ وہ اگر صرف کیف و نشاط اور مجرد علم و آگہی کے ارادے سے قرآن کو پڑھتے تو یہ غیر محدود روحانی حظ انہیں ہرگز حاصل نہ ہو سکتا تھا، اور وہ علم و عرفان کے بحر ناپیدا کنار میں شناوری نہ کر سکتے تھے۔ پھر احساس اطاعت گزاری نے ان کے لیے عمل کو بھی نہایت درجہ آسان کر دیا۔ خدا کے احکام ان کے لیے بوجھ بننے کی بجائے ہلکے پھلکے اور حد درجہ آسان ہو گئے۔ قرآن کی تعلیمات ان کے نفوس میں اس طرح اتر گئیں کہ ان کی زندگی اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ بن گئی۔ وہ ایک ایسی ثقافت کا عملی پیکر بن گئے جو ذہن کی تختیوں اور کتاب کے صفحات تک محدود نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی عملی تحریک کی شکل میں جلوہ گر تھی جس نے انسانی زندگی کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ قرآن اپنے خزانوں کی کنجیاں صرف ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اس احساس و جذبے کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ قرآن سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ وہ ذہنی لذت اور تسکین ذوق کی کتاب بن کر رہ جائے، یا محض ادب و فن کا شہپارہ قرار پائے، یا اسے قصے کہانیوں اور تاریخ کا دفتر سمجھا جائے۔ اگرچہ اس کے مضامین ضمنی طور پر ان تمام خوبیوں سے مالا مال ہیں، مگر اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ وہ کتاب زندگی ہو، وہ انسان کا رہنما ہو۔ وہ یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ مالک الملک کو زندگی کا کون سا ڈھب محبوب ہے۔ اسی مقصد و مدعا کے پیش نظر وہ صحابہ کرام کو تدریج کے ساتھ اپنے مخصوص طریقے زندگی کی تربیت دیتا رہا، اور ٹھہر ٹھہر کر وقفوں سے ان پر احکام و ہدایات نازل کرتا رہا۔ اسی تدریجی طریقے تعمیر و تربیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 106۔ قرآن کریم یک بارگی نازل نہیں ہوا، بلکہ اسلامی معاشرے کے اندر جیسے جیسے نو بنو ضروریات پیدا ہوتی گئیں، لوگوں کے فہم و شعور میں بالیدگی اور وسعت رونما ہوتی گئی، عام انسانی زندگی ارتقاء سے ہمکنار ہوتی گئی، اور اسلامی جماعت کو عملی میدان میں مشکلات و مسائل سے سابقہ پیش آتا گیا، اس کے مطابق قرآن کا نزول ہوتا گیا۔ ایک آیت یا چند آیات مخصوص نوعیت کے حالات اور مخصوص واقعات کی مناسبت سے اتریں اور ان الجھنوں کو حل کرتیں جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتیں، ان حالات کی نوعیت واضح کرتیں اور ان سے نبٹنے کے لیے لایا عمل متعین کرتیں جن میں وہ گھرے ہوتے تھے، ان کے شعور و احساس کی لغزشوں اور معاملات کی غلطیوں کی تصحیح کرتیں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ان کے تعلق کو استوار کرتیں۔
اور انہیں اپنے پروردگار سے اس کی ان صفات کی روشنی میں متعارف کراتیں جو اس کائنات پر ہمہ پہلو اثر انداز ہو رہی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس حقیقت کا اچھی طرح احساس کر لیا تھا کہ وہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور نگرانی اور ملائے اعلیٰ کی معیت میں بسر کر رہے ہیں اور رحمت خداوندی کے سایہ عاطفت میں سفر حیات طے کر رہے ہیں۔ اس احساس کی وجہ سے ان کی عملی زندگی اس مقدس قانون حیات کے مطابق ڈھل جاتی تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تعلیم کیا جا رہا تھا۔ بس معلوم ہوا کہ تعلیم برائے تعمیل کے اس مخصوص طریقہ کار نے صحابہ کرام کی لاسانی، مبارک اور منفرد تنظیم تیار کی، اور بعد کی نسلیں جس طریقہ کار کی روشنی میں تیار ہوئیں وہ تعلیم برائے تحقیق و تفریح سے عبارت تھی، اور لاریب یہ وہ دوسرا اساسی عامل ہے جس نے بعد کی نسلوں کو پہلی لاسانی اسلامی نسل سے بالکل مختلف کر دیا۔ تیسری وجہ، ایک تیسرا عامل بھی اس تاریخی حقیقت میں کارفرما نظر آتا ہے، اس کا جائزہ بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ عہد رسالت میں ایک شخص جب حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا تو اپنے دور جاہلیت کو یک قلم ترک کر دیتا تھا۔ دائرہ اسلام میں قدم رکھتے ہی وہ یہ محسوس کرتا کہ وہ کتاب حیات کا ایک نیا ورق الٹ رہا ہے اور ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے جو گزشتہ جاہلی زندگی سے یکسر مختلف ہے۔ وہ جاہلی زندگی کے تمام معمولات کو شک و شبے اور خائف نگاہوں سے دیکھتا، اس پر یہ خیال طاری رہتا کہ یہ تمام ناپاک اور پلید کام تھے، ان میں اور اسلام میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ پھر اسی احساس اور قلبی دھڑکن کے ساتھ وہ اسلام کی طرف لپکتا تاکہ وہاں سے نور ہدایت حاصل کرے، اور اگر کبھی اس کا نفس امارہ غالب آ جاتا یا ترک شدہ عادات کی کشش اس پر غالب آ جاتی یا اسلام کے احکام کی تعمیل میں اس سے کوئی تساہل ہو جاتا تو وہ احساس گناہ و لغزش سے بے چین ہو جاتا اور فوراً توبہ کرتا۔ وہ اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اپنے گناہ کی تلافی اور روح کی تطہیر کی ضرورت محسوس کرتا اور دوبارہ قرآنی ہدایت کے مطابق مکمل طور پر ڈھل جانے کے لیے کوشاں ہو جاتا۔ دامن اسلام میں پناہ لینے کے بعد ایک مسلمان کی یہ کیفیت ہو جاتی تھی کہ اس کے جاہلی دور اور نئی اسلامی زندگی کے درمیان کامل انقطاع واقع ہو جاتا تھا۔ یہ انقطاع پورے شعور اور سوچے سمجھے فیصلے کے تحت ہوتا۔ اس کے نتیجے میں ارد گرد کے جاہلی معاشرے کے ساتھ اس کے تمام اجتماعی روابط ٹوٹ جاتے۔ وہ اپنی تمام کشتیاں جلا کر اس جذبہ و ولولے کے ساتھ اسلام کے ساتھ مکمل طور پر وابستہ ہو جاتا کہ جاہلی ماحول کے ساتھ اس کا ایک ایک رشتہ کٹ جاتا۔ اگرچہ تجارت اور روزانہ لین دین میں مشرکوں کے ساتھ اس کا واسطہ قائم رہتا تھا، مگر اس سے اس امر واقع میں کوئی فرق نہ پڑتا تھا، کیونکہ احساس و شعور کا تعلق اور محض کاروباری تعلق دو مختلف اور الگ الگ چیزیں ہیں۔ جاہلی ماحول جاہلی رسم و رواج، جاہلی افکار و نظریات اور جاہلی عادات و اطوار سے یہ کلی دست برداری در حقیقت اس عظیم فیصلے کا مظہر تھی جس کی روح سے ایک شخص شرک سے دستبردار ہو کر دامن توحید میں پناہ لیتا تھا۔ زندگی و کائنات کے بارے میں جاہلیت کے تصور کو تج کر اسلام کے تصور کو اپناتا تھا اور ایک نئی قیادت کے زیر سایہ جدید اسلامی تنظیم سے منسلک ہو جاتا تھا اور اپنی تمام وفاداریاں اور اطاعت گزاریاں اس نئے معاشرے اور نئی قیادت کے لیے وقف کر دیتا تھا۔ یہی وہ فیصلہ تھا جو اس کی شاہراہ حیات کو دوسری تمام راہوں سے الگ کر دیتا تھا۔ اس فیصلے کے بعد وہ زندگی کے نئے سفر کا آغاز کر دیتا تھا۔ آزاد سفر، جاہلی معاشرے کی گھٹی میں پڑی ہوئی روایات کے بوجھ اور جاہلی اقدار و نظریات کے دباؤ سے آزاد سفر۔ اس سفر میں اگر کسی بوجھ سے مسلمان کو سامنا تھا
تو وہ آزمائش و اذیت تھی جو جاہلیت کے ہاتھوں اسے پہنچتی تھی، لیکن وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں ہر امتحان اور ہر صعوبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے اور راہ حق پر گامزن رہنے کا عزم صمیم کر چکا ہوتا تھا۔ اس لیے جاہلیت کے تصورات اور جاہلی معاشرے کی روایات کا دباؤ اس کی سخت جانی پر کوئی اثر نہ ڈال سکتے تھے۔ ہمارے لیے صحیح طریقہ کار آج بھی ہم جاہلیت میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہ جاہلیت بھی اسی خو کی ہے جس سے اسلام کو صدر اول میں سابقہ پیش آیا تھا، بلکہ اس سے بھی تاریک تر جاہلیت۔ یوں نظر آتا ہے کہ ہمارا تمام ماحول جاہلیت کے چنگل میں گرفتار ہے۔ ہمارے افکار و عقائد، ہماری عادات و اطوار، ہماری ثقافت اور اس کے ماخذ ادب اور آرٹ، مروجہ نظام اور قوانین، ان سب میں جاہلیت کی روح صلاحیت کر چکی ہے۔ یہاں تک کہ جن چیزوں کو غلطی سے اسلامی ثقافت، اسلامی ماخذ، اسلامی فلسفے اور اسلامی فکر سمجھا جاتا ہے، وہ سب بھی جاہلیت کی مصنوعات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی اقدار ہمارے دلوں میں گھر نہیں کرتی۔ ہمارے اذہان و قلوب اسلام کے پاکیزہ اور اجلے تصور سے منور نہیں ہوتے، اور ہمارے اندر انسانوں کی ویسی پاکیزہ و مثالی تنظیم برپا نہیں ہوتی جسے اسلام نے صدر اول میں برپا کیا تھا۔ بس ہم پر لازم ہے، اور اس اسلامی تحریک کا مخصوص طریقہ کار بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ تحریک کے دور تربیت و تعمیر ہی میں ہم جاہلیت کے ان تمام اثرات و عناصر سے پاک رہیں جن میں ہم رہ بس رہے ہیں، بلکہ اخذ و استفادہ تک کر رہے ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ابتدا سے ہم اس خالص سرچشمہ ہدایت کی طرف رجوع کریں جس سے اسلام کے پہلے لاسانی معاشرے کے افراد نے فہم دین حاصل کیا تھا، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ضمانت دی ہے کہ وہ ہر گونہ اختلاط و آمیزش سے محفوظ رہے گا۔ ہمیں کائنات اور حیات انسانی کی حقیقت اور ان دونوں کے باہمی تعلق، اور پھر ان تمام چیزوں کے اور وجود کلی باری تعالیٰ کے وجود کے باہمی تعلق کا صحیح تصور اس سرچشمے سے حاصل کرنا ہوگا، اور اسی ضمن میں یہ بھی معلوم کرنا ہوگا کہ زندگی کا صحیح تصور کیا ہے، ہماری قدریں اور اخلاق کس نوعیت کے ہوں، ہمارا نظام حکمرانی کس ڈھب کا ہو، ہماری سیاست اور اقتصاد کن اصولوں پر قائم ہو۔ غرض یہ کہ زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں اس کتاب ہدایت سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنا ہوگی۔ یہ امر بھی پیش نظر رہے کہ جب ہم ان مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اسلام کے چشمہ صافی قرآن کریم کی طرف رجوع کریں تو علم برائے عمل کے احساس و جذبے کے ساتھ اسے پڑھیں، نہ کہ لطف اندوزی، تسکین ذوق اور بحث و تحقیق کے شوق کی بنا پر۔ ہم یہ معلوم کرنے کے لیے اس کی طرف رجوع کریں کہ وہ ہم سے کیسا انسان بننے کا مطالبہ کرتا ہے، تاکہ ویسا انسان ہم بن کر دکھائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مقصد حقیقی کے حصول کے دوران میں ہم پر قرآن کا فنی کمال اور ادبی حسن بھی آشکار ہو جائے۔ اس کے حیرت انگیز قصے ہمارا دامن دل پکڑیں گے، مناظر قیامت بھی آنکھوں کے سامنے جھلکیں گے، اور اس کی وجدانی منطق کی بھی ہم گلے گشت کریں گے۔ الغرض وہ سب لذتیں ضمناً ہمیں حاصل ہوں گی جن کی تلاش جویان علم کو ہوتی ہے، اور جن کی طلب میں ارباب ذوق سرگردہ رہتے ہیں۔ بے شک ان سب فوائد و لذائذ سے ہم کنار ہوں گے، لیکن یہ چیزیں ہمارے مطالعے کا اصل مقصد نہ ہوں گی۔ ہمارا اصل مقصد صرف یہ معلوم کرنا ہوگا کہ قرآن ہم سے کس طرح کی عملی زندگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ زندگی اور کائنات کے بارے میں وہ اجمالی تصور کیا ہے جس پر ہمیں قرآن قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کس نوعیت کا شعور اور احساس رکھنے کی تلقین کرتا ہے
اسے کس قسم کے اخلاق پسند ہیں اور وہ زندگی میں کس ڈھنگ کا قانونی اور دستوری نظام نافذ کرنے کا خواہاں ہے۔ جاہلیت سے مکمل مقاطعہ۔ ہمارا یہ بھی فرض ہوگا کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں جاہلی معاشرے کے شکنجے سے، جاہلی تصورات کی گرفت سے، جاہلی روایات کے دباؤ اور جاہلی لیڈرشپ کے تسلط سے آزادی حاصل کریں۔ ہمارا مشن جاہلی معاشرے کے عملی نظام کے ساتھ مصالحت، کمپرومائز کرنا نہیں ہے، اور نہ ہم اس کے وفادار بن کر رہ سکتے ہیں۔ جاہلی معاشرہ اپنے جاہلی اوصاف و خصائص کی وجہ سے اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان مصالحت کا رویہ قائم ہو سکے۔ لہٰذا ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو بدلیں تاکہ بالآخر معاشرے کو تبدیل کر سکیں۔ ہمارا اولین مقصد معاشرے کے عملی نظام میں انقلاب ہے۔ جاہلی نظام کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنا ہے، جو اسلامی نظام زندگی کے ساتھ بنیادی طور پر متصادم ہے، اسلامی تصورات کی ضد ہے، اور جو ہمیں جبر و تشدد کے وسائل کا سہارا لے کر اس نظام زندگی کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے سے محروم کر رہا ہے، جس کا مطالبہ ہم سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ زندگی کے اس نئے سفر میں ہمارا سب سے پہلا قدم یہ ہوگا کہ ہم جاہلی معاشرے اور اس کی تمام اقدار و نظریات پر غلبہ پانے کی کوشش کریں، اور جاہلی معاشرے کے ساتھ سودا بازی کرنے کے لیے ہم اپنی اقدار حیات اور اپنے نظریات میں سرے مو تبدیلی گوارا نہ کریں۔ ایسی باتیں ہمارے حاشیہ خیال میں بھی نہ آنی چاہیے۔ ہمارا راستہ الگ ہے اور جاہلیت کا راستہ الگ۔ اگر ہم ایک قدم بھی جاہلیت کے ساتھ چلے تو نہ صرف ہم اپنے نظام حیات کا سر رشتہ ہاتھ سے چھوڑ بیٹھیں گے، بلکہ راہ حق کو بھی گم کر بیٹھیں گے۔ بے شک اس کٹھن اور دشوار گزار راستے میں ہمیں جبر و تشدد اور تکالیف و مصائب کا سامنا کرنا ہوگا، اور ہمیں بڑی بڑی قربانیاں بھی دینا ہوں گی، لیکن اگر ہم اس راہ کے مسافر ہیں جس پر پہلی بے مثال و منفرد اسلامی جمعیت چل چکی ہے، اگر ہم ان نفوس قدسیہ کے نقش پا پر چلنا چاہتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ و برتر نظام کو دنیا کے اندر جاری فرمایا اور اسے جاہلیت پر نصرت و غلبہ بخشا، تو پھر ہمیں یہ سب کچھ سہنا ہوگا اور ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہوں گے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہم ہر وقت اس امر سے باخبر رہیں کہ ہمارے طریقہ کار کی فطرت و مزاج کیا ہے، ہمارے موقف و مسلک کی روح کیا ہے، اور اس راستے کے نشیب و فراز کیا ہیں جس پر چل کر ہم جاہلیت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے اسی کامیابی کے ساتھ نکل جائیں جس کامیابی کے ساتھ صحابہ کرام کی ممتاز و لاسانی جماعت نکلی تھی۔